آپ کو اگر نیند نہیں آتی تو یہ باہر کی سیٹنگ کی خرابی ہے نا، دماغ، یہ باہر کی خرابی ہے نا، باہر کا آدمی خراب ہے، مشین خراب ہے، آپ کو نیند، دماغ کی کچھ بھی ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں، آپ میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے، تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے، بدتمیز آدمی ہے، بد اخلاق ہے، لیکن یہ اصل میں اندر سے ٹھیک نہ ہونا باہر کی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی وجہ سے سو نہیں رہا بیچارہ، سمجھتے ہیں؟ تو ڈاکٹر یہ کرے گا، نیند کی گولیاں دے دے گا، آپ سو جاؤ، جب آپ کی نیند پراپر ہوگی تو آپ کے اخلاق کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا، اچھے تو لوگ سمجھیں گے یہ اندر سے کیا ہو گیا ہے، ٹھیک، حالانکہ یہ اصل میں اندر سے خراب تھا ہی نہیں، ہے تو ایک وقتی طور پر نیند نہ ہونے کی وجہ سے سیٹنگ کیا ہو گئی تھی، آؤٹ۔ ڈاکٹر نے کچھ نہیں کیا، کنٹرول پینل پہ جا کے سیٹنگ میں گیا ہے وہ، اس نے دیکھا کہ جو وائرس آیا ہوا ہے، اینٹی وائرس چلایا، وہ کیا کر دیا، اڑا دیا، ریفریش کیا، سلا دیا، دوبارہ اٹھے تو ونڈو جب ریفریش ہوتی ہے تو بہت سے ہم نے دیکھا موبائل میں، بعض دفعہ نیٹ نہیں چل رہا، بعض دفعہ مسئلہ ہے، ابے ری اسٹارٹ مار اس کو، بس ہمیں نہیں پتا وہ کیوں صحیح ہوا لیکن صحیح ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں اس کو، ری اسٹارٹ مارو، سیٹ ہو گئی۔ بہت دفعہ ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں تو دو دفعہ ری اسٹارٹ کر دو، ری اسٹارٹ سے کاکڑ دن نہ ہو جاتا ہے، تو جب انسان سو کے اٹھتا ہے نا تو وہ بھی اصل میں کیا ہے، ری اسٹارٹ ہوتا ہے، دن بھر کی ٹینشنیں، پیسوں کے معاملات، اور ویسے جسمانی تھکاوٹ، بیگم سے پھڈے، سسرال کے جھگڑے، سیاسی باتیں ہیں بھائی، وہ درجنوں ٹینشنیں لے کے بستر پہ دھڑام سے گرتا ہے، اور دماغ کا کنیکشن اللہ اس دنیا سے ختم۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، قرآن کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو سبات، سبت کاٹنے کو کہتے ہیں، عجیب چیز ہے نیند بھی، دیکھو نیند عجیب چیز ہے، آپ جب اپنے جسم کو تھکاتے ہو تو آرام کا طریقہ یہ ہے کہ جسم کام کرنا چھوڑ دے، جیسے آپ بازوؤں سے ویٹ اٹھا رہے بالآخر تھکتا ہے نا آدمی کا ہاتھ، تھک جائے گا تو آرام کیسے دو، ویٹ اٹھانا چھوڑ دو۔ جم میں آپ نے دیکھا ہوگا ویٹ اٹھاتے ہیں، 15ویں سیٹ پہ جا کے چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں نا، وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں پھر دوبارہ اٹھاتے ہیں، تو آپ چل چل کے تھک جاتے ہو، اس کا حل کیا ہے، ٹانگوں کو تھوڑی دیر آرام دو، بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چلنے کے قابل ہو جاؤ گے، ریلیکس ہو جائیں گے نا آپ کے پاؤں۔ لیکن دماغ جو سارا دن سوچتا ہے نا، دماغ کا دیکھو، جس باڈی کا جو کام اللہ نے لگایا ہے اس سے وہ کام لینا چھوڑ دو تو باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کام لینا چھوڑ دینا، ہاتھ سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا ہو جائیں گے، ریسٹ، چلنا چھوڑ دیں تو ٹانگوں کو کیا ملے گا، ٹانگوں کا کام ہے چلانا۔ اچھا آج کل ٹانگوں کا کام چلنا رہا نہیں ہے، آج کل ٹانگوں کا کام سوائے پینٹ پہننے کے، پینٹ باندھنے کے، کیونکہ اگر ٹانگ نہ ہوتی تو شلوار کہاں پہنتے، ہم پینٹ کہاں پہنتے، چلنا پھرنا لوگوں نے کیا کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ہر کام بائک پہ ہو رہا ہے، ہر کام بس میں ہو رہا ہے، ہر جہاز میں جا رہے ہیں، بسوں میں جا رہے ہیں، تو چلنا پھرنا گیا ختم، تو ٹانگیں تو برباد ہوں گی نا، گھٹنوں کی بیماریاں، اور یہ جو کچھ مسجدوں میں دیکھو کتنی کرسیاں آتی چلی جا رہی ہیں، تو ٹانگ کو اللہ نے پیدا کس کے لیے کیا ہے، چلنے کے لیے، تو یہ چلے گی تو فٹ رہے گی، تو اب چل چل کے تھک گئے، تو ٹانگ کا کام تھا چلانا، پاؤں کا کام تھا چلانا، پاؤں سے وہ کام لینا چھوڑ دیں وقتی طور پہ، جب تھک جائیں تو وہ دوبارہ کیا ہو جائیں گے، فریش ہو جائیں گے۔ اب دماغ کا کام کیا ہے، بولو نا، دیکھو آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، ہم کوئی مطالعہ کر رہے ہو، اسٹڈی کر رہے ہو، جو ونس اپون اے ٹائم لوگ کیا کرتے تھے اب تو ختم ہو گیا، تو تاریخ بھی ڈرامے دیکھ کے لوگ سیکھ رہے ہیں، حالانکہ جو ہسٹری ہے نا وہ کتابوں میں ہوتی ہے، صحیح، مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی کتابیں ہسٹری پہ، تاریخ پہ ضرور پڑھیں آپ لوگ، تاکہ یہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں نے جھگڑے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا حضرت معاویہ پہ الزامات، مستند تاریخی کتاب ہے، اس کو پڑھیں لازمی، ورنہ آپ غلط لکھی ہوئی تاریخیں پڑھیں گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کو بنو امیہ خولیہ ہو گیا ہے، تو مالی خلیہ ہوتا ہے نا، ایک بنو امیہ خولیہ، ہر بات گھما کے بنو امیہ کے خلاف، بھائی اس میں اچھے کام بھی ہوئے ہیں، برے کام بھی ہوئے ہیں، اچھوں کو اچھا کہو، بروں کو برا کہو، ہر دور حکومت میں ہوا ہے، لیکن ان کا کچھ نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے، نفسیاتی بیماریاں بہت قسم کی ہوتی ہیں، آپ کا کوئی ذاتی چھڑ ہو جاتی ہے آپ کو کسی سے، تو ہسٹری پڑھیں، بہت زبردست تاریخ لکھی ہے انہوں نے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ خیر، یہ درمیان میں ایک بات آ گئی، تو میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ اگر چلتے چلتے تھکتے ہیں تو ٹانگوں سے کام لینا چھوڑتے ہیں، تو دماغ کا کام کیا ہے،
आंखों से जब स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, आंखें थक जाती है ना, थोड़ी देर के लिए आदमी आंखों को ऐसे करके रख देता है, किताब, थक जाता है, तो फिर फ्रेश होके मुताला करना शुरू कर देता है। दिमाग का काम है सोचना, तो दिमाग को रेस्ट कैसे मिलेगा? जब वो सोचना बंद कर दे। ये अपने इख्तियार में है। बोलो ना क्या हो गया? देखो, हाथ से वेट उठा रहे थे, अपने इख्तियार में, वेट ना उठाओ। पाँव से चल रहे थे, अपने इख्तियार में। दिमाग का काम क्या है? ऑर्डर करेगा टांगों को, रुक जा, टांगे रुक जाएगी। दिमाग आंखों को ऑर्डर करेगा बंद कर लो अपने आप को, आंखें बंद हो जाएंगी। दिमाग ऑर्डर करेगा हाथों को के वजन उठाना छोड़ दो। ये पूरी बॉडी को कौन मैनेजर कौन है इस बॉडी का? आपका ब्रेन है। ये सारे काम कर रहा है, इसको ऑर्डर कौन देगा? इसका तो कोई बाप है ही नहीं ना जो इसको ऑर्डर दे। अरे जब दिमाग टांगों को ऑर्डर देता है तो टांगे काम करना छोड़ देती हैं। दिमाग आपकी जबान को ऑर्डर देता है, भाई बस कर, 1 घंटे का बयान हो गया, एक जुम्मा हमेशा लेट हो रहा है तो थोड़ा जल्दी कर ले, बयान जल्दी खत्म कर ले। यही होता है ना। तो दिमाग ऑर्डर देगा तो जबान अगर बात समझ में आएगी उसके दिमाग की तो रुक जाएगी, नहीं समझ में आएगी तो चलती रहेगी। लेकिन ऑर्डर कौन देता है? दिमाग। दिमाग को जब सुकून चाहिए तो उसका तरीका ये है कि दिमाग सोचना छोड़ दे। तो दिमाग को सोचना छोड़ने का ऑर्डर कौन देगा? दिमाग देगा क्या? आदमी अपने से बड़े की बात मानता है जो उस पर ऑर्डर चलाता है। दूसरी बात, दिमाग जब ऑर्डर देगा तो उस यानी दिमाग अपना मातहत थोड़ी होगा। तो दिमाग को कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता। दिमाग किसी की सुनता नहीं है। दिमाग को ऑर्डर वो देगा जो दिमाग से ऊपर है, वो अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह कहते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने बनाया है तुम्हारी नींद को। दिमाग और इस दुनिया का रिश्ता डिस्कनेक्ट करने वाला। नींद को अल्लाह ने ऐसा बना दिया कि आपके दिमाग का इस दुनिया से कनेक्शन क्या होता है? डिस्कनेक्ट, स्विच ऑफ हो जाता है। तारें काट दी जाती हैं, जो दिमाग की तारें हैं ना, जो फैली हुई हैं, जो देख रहा है धूप हो रही है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, चमुनी आपा क्या कर रही हैं, और बेगम किचन में क्या कर रही है, और मेरी बच्ची का फोन क्यों नहीं आया, मेरा बच्चा अभी तक कमबख्त 3 बज के गटर के ढक्कन पे क्यों बैठा हुआ है सुबह 1-1 बजे तक। ये सारे मसाइल खोपड़ी में घूमते हैं कि नहीं घूमते? हाथा के आदमी जब सोने के लिए लेटता है तो और ज्यादा घूमना शुरू कर देता है। जब लाइट ऑफ होती है तो और दिमाग फ्रेश होकर सोचना शुरू कर देता है। अब आप अपने दिमाग को ऑर्डर दे के सो जा। दिमाग कभी भी आपके कहने पे बोलो नहीं सोएगा। आप समझाते ना, बे सो जा, बे सो जा, बे सो जा। अब जितना दिमाग अपने आप को सोने को ऑर्डर करेगा इतना ही दिमाग जागेगा, क्योंकि ऑर्डर करने के लिए जागना जरूरी है। सोता हुआ मैनेजर किसी को ऑर्डर नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? सोता हुआ आदमी अपने हाथ को ऑर्डर कर सकता है? बोलो, आप जाग रहे हैं ना, आपने अपने हाथ को ऑर्डर किया, भाई ये गिलास पकड़ ले, गिलास, हाथ गिलास पकड़ लेता है। जब आप सो रहे होते हो तो आपका दिमाग ऑर्डर करता है अपने हाथ को कि ये गिलास पकड़ ले। क्यों? दिमाग अभी क्या कर रहा है? सो रहा है। तो सोता हुआ दिमाग जैसे आपके आज़ा को ऑर्डर नहीं कर सकता तो वो अपने आप को भी ऑर्डर नहीं कर सकता। और जागा हुआ जब तक है, ऑर्डर करने के लिए जागना जरूरी है। और जागा हुआ है तो सोएगा नहीं, सोया हुआ है तो जागेगा नहीं। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसलिए दिमाग अपने आप को सोने का ऑर्डर कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि नींद आपके अपने इख्तियार में नहीं है। आपके अपने इख्तियार में बिस्तर पे सोने के लिए लेटना और लाइट को ऑफ कर देना, शोर शराबे को खत्म कर देना, यहां तक आपके इख्तियार में है। दिमाग में नींद मुसल्लत करना ये आपके इख्तियार में नहीं है। ये अल्लाह की रहमत है कि जब आप बिस्तर पे आंख बंद करके लेटते हो, अल्लाह कहते हैं अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, हम तुम्हारे अंदर से रूह खींच लेते हैं जब तुम्हारी नींद का वक्त होता है। वयुरसिलुल उखरा, और फिर अल्लाह तुम्हारी इस रूह को सुबह के वक्त तुम्हारी बॉडी में लौटा देते हैं। दिमाग का सोना ये रूह निकलने से, क्यों? जिंदगी निकल गई ना। जो चल रहे फिर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, इसको रूह से ताबीर किया है, हयात से ताबीर किया है। ये वाली हयात वक्ती तौर पर खत्म हो जाती है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह आपका सुबात का मतलब अल्लाह आपका दिमाग का कनेक्शन इस दुनिया से डिस्कनेक्ट, जब डिस्कनेक्ट हुआ तो सोचना छोड़ दिया दिमाग ने। सोचना छोड़ता है तो वो 4, 5, 6, 8 और कराची में तकरीबन 13 घंटे सोने के बाद
وہ دماغ کیا ہو جاتا ہے, صرف فریش ہی نہیں ہوتا بلکہ بیکار ہو جاتا ہے. وہ وجہ اس کی ہے کہ جب کسی باڈی کو بہت زیادہ آرام دے دیا جائے نا تو وہ اعضاء ناکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ واکنگ کرتے ہو, چلتے 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 تھک گئے, پھر بیٹھو آپ, پھر اتنا بیٹھو جتنے میں ٹانگیں ریلیکس ہو جائیں. جب ریلیکس ہو گئی, سکون مل گیا, پھر چلو یا کوئی اور کام کرو. لیکن آپ ایسے بیٹھے بیٹھے درد کی آپ کی کمر تھک گئی تو آپ لیٹ گئے. اب آپ ایسے لیٹے کہ پولیس بھی آگے نہیں آپ کو اٹھا سکتی, تو تھوڑے دنوں میں آپ بیٹھنے کے قابل رہیں گے ہی نہیں, تھوڑے دنوں میں آپ چلنے کے قابل رہیں گے ہی. تو ایسے یاد رکھیں, دماغ کو بھی آرام چاہیے ایک حد تک. اتنا سونا کہ دماغ کو جتنا آرام چاہیے تھا فریش ہو گیا, پھر سوئے جا رہا ہے, پھر سوئے, تو اس کا مطلب دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں. بھینس میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے, ایک ہی جگہ کھڑے زندگی گزار دیتی ہے وہ. کیا خیال ہے؟ اگر اس میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی نا, وہ لاتیں مار مار کے بگاتی آپ کو, کم از کم ٹیکا نہ لگانے دیتی. کہتی بھائی میرا دودھ نکال لیا, کھلا لیا, پلا لیا, بس صحیح ہے, 5 کلو 10 کلو بہت ہے تمہارے لیے. کتنا دودھ دیتی ہے مجھے تو پتہ نہیں, 10 کلو 15 کلو جو بھی ہے, اب کافی ہے. اب یہ کیا ٹھوک ٹھوک کے مجھے ایک نچوڑ میری ہڈیوں کا جوس کیوں نکال رہا ہے تو؟ بھینس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا, استعمال ہی نہیں ہو رہا اس کا دماغ. سوچے گی تو دماغ سوچنے سے اس کی طاقت بڑھتی ہے, خوب سمجھ لیں. یہ جو بادام کھا کھا کے دماغ کی طاقت کو بڑھی, ابھی موضوع نہیں ہے, جلد کہاں نکل رہا ہوں میں, اصل موضوع کی طرف جلدی سے آتا ہوں. ایک جلدی سے ایک صحت کی بات ہے نا, پارسل ہو جانی چاہیے. یہ خوب سمجھ لیں کہ آج کل جو صحت بنانے کے ٹوٹکے آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو نا, یہ کھانے سے یہ چیز تیز ہوتی ہے, یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے مرو گے, کھا کھا کے مر جاؤ گے. بم دھماکہ جیسے دھماکہ ہوتا ہے نا, ایسے ایک دن مر کے ہلاک ہو جاؤ گے. کھانا صرف اسی کے لیے ٹھیک ہے جو اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر رہا ہو, ورنہ یہ جو کھا رہے ہو نا یہ گلے پڑ جائے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مت کھاؤ یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے کہ نہار مجھے اتنے بادام کھانے چاہیے, تو اتنا پستہ کھانا چاہیے, اخروٹ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے, اور فلاں چیز کھانے سے, اور گاجر کا حلوہ سے خون بنتا ہے, اور اخروٹ کے حلوے. جو کھا رہے ہو جتنا یہ بھی بہت زیادہ ہے. 1 گلاس صبح دودھ پینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا فائدہ بالکل ہی. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو دودھ کو پھر یوٹیلائز کریں, انرجی کہیں کھپے تو صحیح. پورا ناشتہ آپ نے کر لیا ڈبل روٹی انڈوں پراٹھوں کے ساتھ, اس کے بعد 1 گلاس دودھ کی جگہ نہیں ہے اس میں. یہ کیلشیم نہیں پیدا کرے گا, یہ بیماریاں پیدا کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ گاجر کا حلوہ خون نہیں بنائے گا, شوگر کا بیمار کرے گا آپ کو. کھویا کھا رہے ہیں, یہ بہت زبردست ہے صحت کے لیے. جتنی خوراک ہم کھا رہے ہیں, میں اگر قسم اٹھا کے بولوں تو جھوٹی قسم نہیں ہوگی, یہ چاہے آپ اس میں زیتون پی لیں, یہ زیتون بھی گلے پڑے گا آپ کے. زیتون کی بھی ایک حد تک ہے نا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کر کیا رہے ہیں. میں ایسے طاقتور لوگوں کو جانتا ہوں, ان کی خوراک اتنی تھوڑی ہے کہ آپ کہو گے یار اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے خوب ذہن میں رکھیں, انسان کی میں صحت بنتی ہے ورزش کرنے سے, ایکسرسائز کرنے سے. تھوڑا کھائے اچھا کھائے, یا تو جم جا رہا ہو نا, کوئی اتنے ڈنڈ پیل رہا ہو پھر بکرے پھوڑ دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا زیادہ ایکسرسائز کر رہا ہو جیسے یہ جم والے کر رہے ہوتے ہیں, پھر بکرے کھا لیں, کوئی اپنے خرچے پہ اگر کھا رہے ہیں. لیکن آپ کے لیے بکرے کا گوشت, مچھلی, دودھ, مکھن اور وٹامن ڈی کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا لے رہے ہیں, یہ کوئی اس سے اور مرو گے, برباد ہو جاؤ گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جب ہے جب آپ کی انرجی استعمال, ورنہ اتنا کھاؤ بس جتنا چل رہے ہو, جتنی انرجی آپ کے استعمال میں اتنا کافی. صبح نہار میں 1 چمچہ شہد لے لیا, کافی ہے سارا دن. میرا تو مشورہ یہی ہے, 2 کھجوریں بہت ہے سارا. کیا کر کیا رہے ہیں, آفس میں جا کے بیٹھنا ہے, یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. کمپیوٹر کی نا وہ کی بورڈ پہ بٹن دب رہے ہیں, یہ انگلی کے چلانے کے لیے کیا بکرا چاہیے آپ کو ہے بھائی؟ اس کے لیے آپ کو کیا بکرے کھانے ہیں جو آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ یہاں سے بیٹھے آپ بس میں یا اپنی گاڑی میں چلے گئے, اس کے لیے اگر ڈرائیور رکھا ہوا ہے تو وہ یہ جو اتنی استعمال ہو رہی تھی نا, یہ بھی نہیں ہو رہی. اور اگر خود چلا رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ مسل آپ کے تھوڑا سا یوں مڑ گئے تھوڑا سا. اور جو کراچی میں ایک تھوڑا سا آپشن اچھا آپ کے پاس یہ ہے کہ جگہ جگہ کھڈے آئیں گے آپ کے, تو اس سے گاڑی کے جم بھی ان کا بھی زنگ ختم ہوگا, اور آپ بھی تھوڑا سا ریڑھ کی ہڈی پہ تھوڑا سا دباؤ, اچھل کے نیچے گرو گے. بھائی یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے, تو اس کے لیے نہ پروٹین کی ضرورت ہے آپ کو, نہ کوئی آپ کو کارب کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو روزے رکھنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کثرت سے روزے رکھ کے فٹ فاٹ رہیں گے آپ. خیر یہ تو الگ. تو اسی میں یہ بھی ذہن میں جو اہم بات بتانا چاہ رہا تھا میں, کہ دماغ جو ذہین بنتا ہے استعمال کرنے سے بنتا ہے. بادام دوسرے درجے کی چیز ہے. جو آدمی بادام نہ کھائے لیکن دماغ سے سوچتا ہے,
اس کا دماغ بادام کھائے بغیر زیادہ تیز ہوگا. دیکھو جو مزدور لوگ ہوتے ہیں یہ بوریاں اٹھاتے ہیں نا اپنی کمر پہ بڑی بڑی, ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا یہ بکرے کھاتے ہیں؟ کیا یہ انڈے پھوڑتے ہیں؟ میں نے تو مزدوروں کی خوراک دیکھی ہے, سادہ سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ کمر وزن اٹھانے میں استعمال ہونے کی وجہ سے ان کی کمر بکرا کھائے بغیر بھی زیادہ مضبوط ہے. اور آپ روزانہ نہار منہ 2 انڈے پھوڑ رہے ہیں, پراٹھے پھوڑ رہے ہیں, پھر ڈائٹ پلان ڈاکٹر نے آپ کو ٹوپی ڈرامے کے کر کے دیا ہوا ہے, ڈائٹ پلان نا کہ آپ یہ کھائیں اور اتنے یہ آپ کی بہترین خوراک ہو گئی. اس کے بعد بھی حال دیکھو, حال تو دیکھو نا ہے کیا, نہ بازو سے وزن اٹھتا ہے نہ کمر سے. آسان مثال بتاتا ہوں, یہ جو گھروں میں ماسیاں کام کرنے آتی ہیں یہ زیادہ پاورفل ہوتی ہیں, یہ ہمارے گھروں کی خواتین زیادہ پاورفل ہوتی ہیں؟ بولو ماسی, خوراک کس کی اچھی ہوتی ہے؟ خوراک تو ہمارے گھر کی خواتین کی بہت زبردست ہوتی ہے. وہ جناب بریڈ بھی ہے, اس میں انڈے بھی ہیں, اور اس میں بریڈ تو خیر کوئی زبردست خوراک نہیں ہے, انڈے بھی ہیں اور مچھلی بھی ہے اور یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے نارمل گھروں میں. لیکن وہ ماسی کی کمر میں پورا گھر پہ پوچھا لگائے گی, کبھی اس کو یہ نہیں ہوگی کہ آج میرے کمر میں درد. اور بچہ بھی گود میں ہوگا, اس کو فیڈ بھی کرا رہی ہوگی, وہ بچہ گود میں بٹھا کے کمر پہ بٹھا کے پورے گھر کا پوچھ. وجہ کیا ہے کہ وہ محنت مشقت والے کاموں کی عادی, اس میں پاور زیادہ ہے. تو اسی طرح خوب ذہن میں رکھیں کہ دماغ میں جو ذہانت پیدا ہوتی ہے, دماغ کا زنگ جو ختم ہوتا ہے وہ بادام کھانے سے نہیں ہوتا, اخروٹ کھانے سے نہیں ہوتا. اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ استعمال. آج بچوں کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا, بڑوں کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا. پب جی دماغ استعمال نہیں, دماغ کو کند بناتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو آج کل کھیل کھیلے جا رہے ہیں یہ دماغ کو کند کر دیتے ہیں, بالکل بیکار بنا دیتے ہیں. ڈراموں فلموں سے دماغ تیز نہیں ہوتا اور بیکار ہو جاتا ہے. گانے سننے سے دماغ تیز بولو نہیں ہوتا, بلکہ وہ لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے. گانے بجانے, موسیقی اور چرس میں کوئی فرق نہیں ہے, وقتی چسکا ہے. جیسے چرس کا چسکا ہے ایسے ہی موسیقی کا بھی ہے. تھوڑے دن میں, تھوڑی وقت میں اس میں بور, اور پھر اس کو مزید کچھ آگے کی چیز چاہیے. تو دماغ میں اگر آپ نے تیزی پیدا کرنی ہے تو سوچو, سمجھتے ہو, استعمال کیا کرو, پلاننگ کیا کرو صبح صبح اٹھ کے. پھر اس کے بعد جب دماغ آپ کا سوچنے سے تھکے گا تو بجائے الٹی سیدھی چیزیں کھانے کے اخروٹ کھا لو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دماغ کو طاقت ملے گی. بادام کھا لو, اس سے دماغ کو طاقت ملے گی. پھر اچھی اچھی چیزیں کھاؤ اپنے خرچے پہ. لیکن جو پہلے جو بڑے بڑے ذہین لوگ پیدا ہوئے ان کو تو اخروٹ میسر نہیں تھے, لیکن کیسے کیسے کام کیے. میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا, آپ اتنے تیز ہو, آپ ایسے حوالے آپ کو رٹا لگائے ہوئے آتے ہیں کہ آپ کون سی مارکیٹ سے بادام خریدتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہیں سے بھی بادام نہیں خریدتے. کیوں؟ دماغ کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے نا. استعمال کر کر کے کیا ہو گیا؟ تیز ہو گیا. تو بچوں کو بھی دماغ استعمال کروایا کرو. اور دماغ اگر آپ کے پاس استعمال کرنے کا کوئی طریقہ آپ کو سمجھ میں بالفرض اگر نہیں آ رہا تو 2-3 کام ایسے ہیں جن میں دماغ بہرحال کھپتا ہی ہے. قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں, اس میں دماغ استعمال بولو نا یار ہوگا. نمبر 2, کوئی زبان سیکھنا شروع کر دیں, اس میں دماغ بہت کھپتا ہے. کوئی زبان سیکھنا, کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں. عربی سیکھ لیں, انگریزی سیکھ لیں, جن کو اردو نہیں آتی وہ اردو سیکھ لیں. کوئی بھی زبان جب آپ نئی سیکھنا شروع کرتے ہو تو دماغ بہت آپ کا استعمال ہوتا ہے اس. اور یہ خوب سمجھ لیں کہ 40-45 سال کے بعد جو آدمی ایکسرسائز نہیں کرتا بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب جسم ریورس ہونا شروع. جو ایکسرسائز کرتا ہے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے, وہ دیر تک جوان رہتا ہے نا. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں 40 سال تک تو کھوپڑی کسی نہ کسی طریقے سے چلتی رہتی ہے. اس کے بعد اگر آپ دماغ استعمال نہیں کرتے تو دماغ سونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کند ذہن ہونا بہت تیزی سے. پھر غائب دماغ پروفیسر نہیں ہوتے جیسے, تو اس میں زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ آپ 40-45-50 سال کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کرتے ہیں, استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, ورنہ تھوڑے دنوں میں آپ یہاں سے کیا ہو جاؤ گے؟ خالی. تبھی ہم نے علماء کو دیکھا ہے وہ بڑھاپے میں بھی صحیح دماغ ہوتا ہے ان کا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی 78 سال کی عمر, بالکل صحیح دماغ. وجہ کیا ہے؟ روزانہ استعمال ہو رہا ہے نا, فقہی مسائل میں غور کر رہے ہیں, دلائل کا تجزیہ کر رہے ہیں, تو وہ تجزیہ کر کر کے مسائل میں غور کر کر کے روزانہ مسائل آ رہے ہیں, ان پہ ریسرچ کا کام ہو رہا ہے, تو ان کا دماغ فٹ فاٹ رہتا ہے بالکل. یہ موضوع سے ہٹ کے ذرا بات آ گئی, لیکن اب ہم دوبارہ موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ کھوپڑی استعمال کیا کریں. صحیح ہے, کھوپڑی ایسی استعمال ہوگی, کوئی چیز سیکھیں, کوئی تجزیہ کرنا. کتاب لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے انسان کو, لیکن خامخواہ کی کتابیں نہ لکھیں فضول بھرمار. کوئی تحقیقی کتاب جس میں آپ کی کھوپڑی استعمال ہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا جو ہے انا یہ اصل میں پہلے انا الگ لفظ ہے. انا کا معنی کیا ہے؟ فوراً بولے گا نہیں بھائی. انا کا معنی لائیو سیشن والوں سے جو سوال پوچھو نا ایک دم جوابات کی بھرمار آتی ہے, اور جو واقعتاً لائیو ہیں بالکل زندہ سامنے نظر آ رہے ہیں وہ جواب دینے میں سستی کرتے ہیں. تو آپ لوگ تو ان سے بھی زیادہ لائیو ہیں نا. انا بولیں شاباش. انا بے شک, یقیناً. اور نا کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو. نعبدو کا, نعبدہو, نعبدہما, نعبدہم, نعبدکا, نعبدکما, نعبدکم, نعبدکی, نعبدکما, نعبدکنہ, نعبدنی, نعبدنا. یہی پروناؤن جب الگ ہو جائے گا, نعبدو سے پہلے آ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ نعبدو کا بن جائے گا ایاکا, ایاکما, ایاکم. ایسے ہی بتایا تھا نا, ایا نا ہم. تو چونکہ یہ ساتھ ملا ہوا آ رہا ہے اس لیے ایا نا نہیں ہے بلکہ صرف نا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ہم. تو اصل میں تھا انا نا, بے شک ہم. صحیح ہے. اصل میں یہ لفظ یوں تھا, انا نا, بے شک ہم. لیکن عرب لوگ انا نا کو دونوں طرح سے پڑھتے ہیں. انا نا بھی پڑھتے ہیں اور ایک نون کو غائب کر کے انا بھی پڑھتے ہیں. مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انا نا سے بن گیا انا. بھائی ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے شارٹ میں الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں. اس کی مثال جیسے انگلینڈ کی عربی میں انگلش میں کیا ہے؟ آئی وانٹ ٹو گو. امریکن نے اس کو کیا کر دیا؟ آئی وانا گو. مخفف بنا دیا نا انہوں نے, آئی وانا گو. تو وہ اتنی لمبی چوڑی کہہ رہے ہیں وانٹ ٹو گو, کون کرے اتنی محنت. تو عرب کیا کرتے تھے؟ انا کو انا بھی پڑھتے ہیں. قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی سے وہ زبان جو عرب میں بولی جاتی تھی اس وقت, تو ان الفاظ کی اور ان محاوروں کی قرآن نے رعایت کی ہے جو عرب کا تکلم تھا. تو اس لیے قرآن میں کیا آیا؟ انا. ٹھیک ہے. وہ کدھر ہے بھائی؟ یہ ہو گیا ان کا مسئلہ. اب اگلا لفظ ہے اعطینا. اگلا لفظ ہے اعطینا. آپ کو میں نے بتایا تھا کچھ ورب ایسے ہیں, کچھ مصدر ایسے ہیں جو اکرام کے وزن پر آتے ہیں. اس کی مثال بھی دی تھی بہت سارے الفاظ. جیسے اب آپ جلدی بتائیں. اکرام, انعام. میں آپ لوگ سے اسے پوچھتا ہوں تاکہ یاد ہو جائیں آپ کو. انعام اور اقرار اور الزام, انکار. صحیح ہے نا. اسی میں ایک آتا ہے اعطاء. اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا. اس کی میننگز کیا ہیں؟ اعطاء, عطا کرنا. عطا کہتے ہیں نا عطیے کو, عطا, اعطاء. اکرام کا میں نے بتایا تھا پاتھ کیا ہوگا؟ اکرما. ضربہ کی طرح ہے لیکن چونکہ شروع میں یہ حمزہ آ رہا ہے نا تو یہ حمزہ اسی طرح شروع میں آئے گا. کیا ہوگا؟ اکرما. کیا ہوگا؟ اکرما. اب اس کی گردان ایسے چلے گی, اکرما, اکرما, اکرمو, اکرمت, اکرمتا. یعنی جیسے ضربہ ہے بالکل ویسے ہی رہے گا آخر سے. شروع میں بس تھوڑی سی تبدیلی ہوگی اس کے. ضربہ کے بعد کیا تھا؟ ضربا. الف لگا دیا نا, اکرما کے آخر میں بھی آپ الف لگا دیں. ضربو, واو لگ گیا آخر میں, اس کے آخر میں بھی واو لگا دیں. آخری صیغہ کیا تھا؟ ضربنا. ضربنا کا مطلب کیا ہے؟ مارا ہم سب نے. تو اکرما کے آخر میں لگا دیں گے اکرمنا. ضربنا, با ساکن ہے, یہاں میم ساکن ہو جائے گا اور آخر میں نا تھی. جیسے میں بتا دیتا ہوں لکھ کے. ضربہ میں آخری صیغہ تھا ضربنا. عبدنا, یہی پڑھا تھا نا آپ نے. رحمنا, کیا خیال ہے؟ یہی پڑھا تھا نا. تین صیغے تھے نا, ضربنا, عبد. رحم کی گردان بھی یاد کیا آپ لوگوں نے, ضرب کی بھی. فعلنا, ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں فعلنا. فعل سے اگر ہم کریں, صحیح ہے, فعلنا. تو اکرمہ سے کیا ہوگا؟ اکرمنا. اکرمنا. اچھا, یہ جو اعطاء ان کا صیغہ ہے, ہم کہتے ہیں نا اعطاء, یہ اصل میں تھا اعطایون. بلکہ آپ اس کو اعطایون ہی سمجھیں, پھر زیادہ گڑبڑ میں نہ چلیں. کیا تھا یہ؟ اعطایون, عطا کرنا. لیکن اعطایون میں یا آ رہا ہے حروف گڑبڑی. کل کسی سے میں نے پوچھا یہ کون سا حرف ہے, تو لائیو سیشن میں کوئی خاتون تھی یا پتہ نہیں کوئی مرد تھے, انہوں نے گڑبڑی ایسے لکھا, پتہ نہیں کچھ اس طرح کا, میں نے کہا یہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اتنا گڑبڑی نہیں ہے. اردو کے بعض الفاظ لکھنا مشکل ہوتے ہیں. جیسے وہ مشہور ہے نا, پولیس والے کو نے روکا کسی کو تو اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, کاغذات نہیں ہے, نام کیا؟ اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ. اب وہ مستنصر میں سین بی کا بھی شوشہ, تا کا بھی, نون کا بھی, سواد کا الگ سے. تو وہ بیچارے سے کافی دیر پولیس والے نے لکھنے کی کوشش کی مگر نہیں لکھ پایا. پھر اگلے دن کسی سے لکھوا کے لایا, پھر روکا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی مستنصر حسین تارڑ. اچھا جی, یہ تو میں پہلے سے لکھوا کے لایا ہوں. چالان کاٹ رہا تھا, والد کا نام بتاؤ. اس نے کہا متزلزل حسین تارڑ. اس نے کہا جاؤ یار, تمہاری قسمت میں چالان ہے ہی نہیں. اچھا خیر, اعطایون کا معنی عطا کرنا. یا حروف علت میں سے آ رہا ہے اس لیے اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں.
اعطایون مشکل لگتا ہے عربوں کو تو اعطاءن کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ ماضی میں آئے گا نا تو پھر یہ لفظ یا واپس آ جائے گی اصل حالت میں. تو اکرما سے ہوگا اعطایا. اب میں اس کی جلدی سے چھوٹی سی گردان لکھ دیتا ہوں آپ کو. یہ اس کو یاد نہ کرنا، آپ گردان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دماغ پہ خامخواہ کا بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ جو چیزیں یاد کرنے کی ہیں پھر وہ نہیں یاد ہوں گی آپ سے. اس لیے اس کو صرف سمجھنے کے لیے لکھوا رہا ہوں. نوٹ کر لیں اپنی کاپی میں، اس سے زیادہ نہ کریں آپ. اعطایا جیسے اکرما، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اعطایا. اب یہ یا آ رہی ہے نا، اس کو الف سے بدل دیتے ہیں. اعطا. اعطا قرآن میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا الذی اعطا کل شیء خلقہ، وہ رب ہے اعطا جس نے عطا کیا کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی تخلیق، یعنی ہر چیز کو جو جس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے نا یہ اس نے دی ہے. ثم پھر اس نے کیا کیا؟ ہدا، یہ بھی اصل میں ہدایا تھا ضربہ کی طرح، پھر اس نے اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیا. یعنی ہر چیز کو اس کی فطرت پہ ڈھالا اور پھر اس کی نیچر پہ چلا دیا. اعطایا اعطا، ٹھیک ہے. اب جب یہ جائے گا، میں اس کی گردان لکھ دیتا ہوں آپ لوگ کو. اعطایا اعطاو، اصل میں تھا اعطیو اکرمو کی طرح. پھر یہ حروف گڑبڑی نے آتاو بنا دیا اس کو. آتیو مشکل تھا، انہوں نے آتاو کر دیا، تو اس کو پڑھتے ہیں آتاو. یہ الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. آتا آتیا آتاو. اعطیت سے بن جاتا ہے اعطت، یہ اصل میں تھا اعطیت اکرمت، لیکن وہی حروف گڑبڑی غائب ہو گیا. اعطت اعطیتا اعطیتا، عطا کیا ان دو عورتوں نے. جی یا کو الف سے بدلیں گے پہلے والے میں، صحیح کہنا. اصل میں یہ لکھا ایسے جاتا ہے لیکن یوں کھڑا زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یہ یا لکھی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اصل میں یا تھی یہاں پہ. آتا آتیا آتو آتت اعطیتا اعطینا، عطا کیا ان سب عورتوں نے. اعطیتا اعطیتما، کچھ آپ لوگ بھی بول دیا کریں، اپنے منہ سے خوشی ہوگی. اعطیتم اعطیتی اعطیتما اعطیتنا، ٹھیک ہے. دو صیغے رہ گئے، جہاں جگہ رہ گئی یہاں لکھ رہا ہوں. اعطیتو اعطینا، یہ لاسٹ ہے 13 اور 14واں صیغہ یہ ہے. یہ ذرا بھائی اس کو ہیلو، اس کو تھوڑا سا یہ گردان کو فوکس کریں، ٹھیک ہے. آ گیا سمجھ میں؟ صحیح ہے. اب دیکھیں یہ کیا کون سا صیغہ ہے آخری؟ اعطینا، عطا کیا ہم نے، ٹھیک ہے نا. اس کو پھر جس نے اتارنا ہو تو وہ اس میں دیکھ کے اتار لیتے. کس میں دیکھ کے اتار لیں؟ ویڈیو لیکچر میں دیکھ کے اتار لیں. یہ بھی بتانا پڑتا ہے، ویڈیو لیکچر میں پاز کا بٹن دبا کے روک لیں پھر اتار لیں. اس سے زیادہ کیا وضاحت کی جا سکتی. انا بے شک ہم نے، اعطینا عطا کیا ہم نے، کا آپ، عطا کیا ہم نے آپ کو. کا مطلب تو پتہ ہے نا، الکوثر. کیا عطا کیا ہم نے آپ کو؟ کوثر عطا کی. بے شک عطا کی ہم نے آپ کو کوثر. فا کا معنی تو یا پھر. صلی، صلی کیا ہے؟ آپ کو میں نے ایک مصدر بتایا تھا تسبیح. میں نے کہا تھا اس وزن پر بہت سارے ورب آتے ہیں، جیسے تسبیح، نمبر 2 تعلیم، ترقیم، تکبیر اور ترتیب، اور بولے تنقید، کسی پہ تقلید، کسی کی تقلید کرنا، تعبیر، تعبیر بتانا. بتایا تھا نا میں نے. اس کے بارے میں نے یہ بھی بتایا تھا جو مصدر اس وزن پر ہوگا اس کا ماضی تسبیح ہے نا تو سبحہ، یہ اس کا ضربہ ہے. جیسے اکرما میں تھوڑی چینجنگ تھی نا، اکرما تھا ضربہ، تو یہ ان کا ضربہ کیا ہوگا؟ اس کا فعلہ کیا ہوگا؟ سبحہ. اور اس کا یفعل ہوگا یسبح. اس کا یفعل کیا ہوگا؟ یسبح. یہ پچھلے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں. یسبح، سوری پیش، یسبح. سبحہ تسبیح کی اس ایک نے ماضی میں، یسبح تسبیح کرتا ہے. اچھا دیکھیں یہاں تا سین با یا ہا، اگر یہ ہا کے بجائے حروف گڑبڑی میں سے کوئی لفظ یہاں آ جائے تو یہ مصدر کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے. صحیح ہے. جیسے یہ تسبیح ہے، اگر یہ ہوتا تسلیب، صاد لام اور واو. صلات، صلات میں کون کون سا لفظ آتا ہے؟ صاد لام اور واو، یہ حروف اصلیہ ہیں لفظ صلات کے. صلات اس کے حروف اصلی ہے صاد لام اور واو، یہ تا زائد ہے. تو صاد لام اور واو یہ جب اس شکل میں آتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ تسلیب. کیا بنے گا؟ تسلیب، تسبیح کی طرح. کیا بن جائے گا؟ تسلیب. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہ جو ہے تسلیب، اب یہاں حروف گڑبڑی نے بہت ساری گڑبڑیں مچا دی ہیں. بعض دفعہ حروف گڑبڑی سے ایک گڑبڑ کرتا ہے، بعض دفعہ بہت ساری چیزیں لے آتی ہیں. یہ گڑبڑ ہو کے بن جاتا ہے تسلیہ، تسلیتن. یعنی ہے یہ تسبیح سے ملتا جلتا لیکن بنتا کیا ہے؟ تسلیتن. اس میں تا بھی اضافی لگا دیتے ہیں، واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، اور تسلیبن کو پڑھتے کیا ہیں؟ تسلیتن. اب اس سے ملتے جلتے اردو میں بھی الفاظ ہیں، جیسے تصفیہ. بھائی تصفیہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تصفیہ، تصفیہ یہ اصل میں کیا تھا؟ تصفیون، تسبیحون کی طرح.
لیکن آخر میں حرف علت آ رہا ہے نا تو تسبیحن کو تسبیحتن بنا دیا اس نے, سمجھ رہے ہیں؟ تسویہ ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز ہے بھائی تسویہ, ایک ہے تصفیہ فا سے, تصفیہ صفائے کو کہتے ہیں, اور ایک ہے تسویہ برابری کرنا. اور آپ بتائیں اس سے ملتے کچھ آپ بھی تو بتایا کریں, اردو میں کوئی استعمال ہوتا ہو. تسمیہ, تسمیتن, سوری زیادہ ہی تے ہو گئی, تسمیتن, تسمیہ بسم اللہ پڑھنے کو کہتے ہیں تسمیہ. اصل میں تھا تسمیون, صحیح ہے نا, اصل میں کیا تھا تسمیون. یہ بات ہو گئی کلیئر, سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے, نہیں آئی تو اتنا گھبرانے کی بات نہیں. جب بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا کریں تو ٹینشن ختم کرنے کا ایک فارمولہ ہے میرے پاس, میں طلبہ کو بتاتا رہتا ہوں جب سبق پڑھاتا ہوں جامعہ میں, تو ان کے بعد بتاتا ہوں کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ سوچ لیا کریں زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں, تو ان میں ایک اور یہ بھی ڈال لو. تو جیسے اتنی ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی برین ہیمریج نہیں ہوا, دماغ خراب نہیں ہوا, ایک اور صحیح اس میں شامل کرو. ساری چیزیں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو سمجھ کے جائے. کچھ چیزیں قبر میں سمجھائی جاتی ہیں جا کے, کچھ قیامت کے دن سمجھائی جائیں گی, جو رہ جائیں گی وہ پھر جنت میں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ. تو اب یہ سمجھ میں آ گیا صلاۃ کا جو لفظ ہے نا, صلاۃ, اس کا معنی یہ صلاۃ نماز کو کہتے ہیں. اس کا جو مصدر استعمال ہوتا ہے نا, یعنی مصدر ہونا چاہیے, وہ باب تفعیل ہے, تفعیل. اب آپ یہ دیکھیں تسبیح کا ماضی کیا تھا, سبحا, اور مضارع کیا ہے ابھی تو بتایا ہے, یسبح. تو صلاۃ سے ماضی کیا ہوگا, بولیں یار بڑی خوشی ہو جائے گی اگر آپ خود بول دیں. صلوا, پھر بن جائے گا صلا, اصل میں ہوگا صلوا, نماز پڑھی اسے شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. اور مضارع ہوگا یصلیو, نماز پڑھتا ہے یا پڑھے گا وہ ایک شخص گزرے ہوئے آئندہ آنے والے زمانے میں. ٹھیک ہے, اب یہ حروف گڑبڑی آ گیا, اس نے دو گڑبڑی کری. نمبر ایک, واو کو یا سے بدل دیا, صلوا کو پڑھتے ہیں صلیا, عربوں کو مشکل لگتا ہے صلوا بولنا, صلوا عربوں کو بولنا مشکل, تو وہ کیا پڑھتے ہیں صلیا, انہوں نے اس کو بنا دیا صلیا, اور اس کو بنا دیا یصلیو, یصلیو. یہاں بھی واو کو یا سے بدل دیا اور یہاں بھی واو کو یا سے, صلیا یصلیو. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے ایک اور کام کیا, انہوں نے کہا یہ صلیا کیا ہے, صلا کر دو. جیسے قوالا میں قالا کر دیا, صحیح ہے نا, ہدایا میں ہدا کر دیا, تو انہوں نے صلیا میں کیا کر دیا, صلا, کھڑا زبر لگا دیا یہاں, صلا. ابھی آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ بات بتانے والا ہوں, بڑا مزہ آئے گا. آپ صلو علی الحبیب سمجھانے والا ہوں, یہ جو کہتے ہیں نا گرین سے صلو علی الحبیب, یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو صلا, صلا کا معنی نماز پڑھی اسے شخص نے, صلیا نماز پڑھی ان دونوں, صلیو جو صلو بن جاتا ہے, پھر صلو ہوتا ہے ایک صلو ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہے. صلو نماز پڑھی ان سب نے گزرے ہوئے زمانے میں, ٹھیک ہے. صلت اسے ایک عورت نے, صلتا ان دو عورتوں نے, وغیرہ وغیرہ. یصلیو اس کو پڑھ دیتے ہیں یصلی, کیونکہ یصلی کے بعد یو میں منہ گھمانا ان کو مشکل لگتا ہے, انہوں نے کیا کر دیا اس کو یصلی. اب آپ ذرا دیکھیں یصلی, امر بنائیں گے ہم, اس سے بنائیں گے نا امر ہم, ماضی سے, ہے نا. انہوں نے جواب درست دیا کہ ہاں ماضی سے بنائیں گے. اور امر کس سے بناتے ہیں بھائی, اس سے مضارع سے بناتے ہیں, ماضی سے نہیں بناتے ہیں. اور مضارع میں کس صیغے سے بنائیں گے, حاضر والے. تو یہ یصلی کو کیا کریں گے